القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل إن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار الناصية بالخبر، والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعة. قلنا إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح، فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمامور به، والآتي بأي بعض كان هاهنا ليس بآت بالمامور به، فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرزا، وبه فارق المطلق المجمل. وأما قيد الدخول فقد قال البعض إن النكاح في النص حمل على الوطء إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، وبهذا يزول السؤال. وقال البعض قيد الدخول ثبت بالخبر وجعلوه من المشاهر، فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد. فإن قیل، اگر اعتراض کیا جائے کہ ان الکتاب فی مسح الراس یوجب مسح مطلق البعض، کہ کتاب اللہ سر کے مسح کے سلسلے میں مطلق ہے، یعنی مسح راس میں مطلق بعض کے مسح کو واجب کرتی ہے۔ وقد قیدتموہ بمقدار الناصیۃ بالخبر، حالانکہ تم نے اس کو خبر کے ذریعے مقدار ناسیہ کے ساتھ مقید کیا ہے۔ والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمۃ الغلیظۃ بالنکاح وقد قیدتموہ بالدخول، اسی طرح کتاب اللہ نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کے ختم ہو جانے میں مطلق ہے، حالانکہ تم نے اس کو دخول کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے۔ بحدیث امرأة رفاعۃ، حضرت رفاعہ کی بیوی کی حدیث کی وجہ سے۔ قلنا، تو ہم ان دونوں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمامور به، والآتی بأی بعض کان ہاہنا لیس بآت بالمامور به، کہ کتاب اللہ باب مسح میں مطلق نہیں ہے، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کے جس فرد کو ادا کرنے والا ہو مامور بھی کو ادا کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ والآتی بأی بعض کان ہاہنا لیس بآت بالمامور به فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضا، اور یہاں مطلق کے ہر فرد کو ادا کرنے والا معمول بھی کو ادا کرنے والا شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے آدھے سر میں مسح کیا یا 2/3 میں مسح کیا تو اس طرح پورے مسح کا فرض ادا نہ ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ، اور اسی وجہ سے مطلق مجمل سے جدا ہو گیا۔ وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ إِنَّ النِّكَاحَ فِي النَّصِّ حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ إِذْ الْعَقْدُ مُسْتَفَادٌ مِنْ لَفْظِ الزَّوْجِ وَبِهَذَا يَزُولُ السُّؤَالُ، اور بہرحال قید دخول تو بعض نے کہا کہ آیت میں لفظ نکاح وطی پر محمول ہے، اس لیے کہ عقد لفظ زوج سے مستفاد ہے۔ مصنف کہتے ہیں اور اس سے سوال ختم ہو جائے گا۔ وقال البعض قید الدخول ثبت بالخبر وجعلوه من المشاہر فلا يلزمهم تقیید الکتاب خبر الواحد، اور بعض نے کہا
کہ دخول کی قید خبر سے ثابت ہے، اور محدثین نے اس خبر کو، اس حدیث کو مشہور قرار دیا ہے، لہذا ان پر خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کو مقید کرنے کا الزام وارد نہ ہوگا۔ اس عبارت میں احناف کے بیان کردہ جو اصول ہے کہ مطلق کتاب اللہ کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہے، اس پر دو اعتراضات کیے گئے ہیں اور پھر ان کی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض جو آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اسی میں آگے چل کے ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں مسح راس کا حکم دیا گیا ہے، سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، ان میں سے ایک ہے سر کا مسح کرنا۔ تو آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں جو با ہے رؤوس پر، یہ بالاتفاق احناف اور شوافی دونوں کے نزدیک تبعیض کے لیے ہے، اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا مطلب ہے کہ وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، یعنی اپنے سر کے کچھ حصے کو مسح کرو۔ اس کے برخلاف امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس با کو زائد قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کے اندر ممسوح کا کل مراد ہے، اور ان کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ احناف و شوافی جیسا کہ ذکر ہوا کہتے ہیں کہ با غیر زائدہ ہے اور تبعیض کے لیے، اور کہتے ہیں کہ آیت میں پورے سر کا مسح مراد نہیں ہے بلکہ بعض سر کا مسح مراد ہے۔ اب اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس مقدار پر لفظ بعض کا اطلاق کیا جا سکتا ہو اتنی مقدار پر مسح کرنا فرض ہے، چنانچہ اگر کسی نے سر کے 2-4 بالوں کا مسح کر لیا تو اس سے مسح راس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس پر بعض راس کے مسح کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقدار ناسیہ یعنی ربع راس کا مسح فرض ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباط قوم فبال وتوضا ومسح الناسیۃ وخفیہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ تشریف لائے جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، وہاں آپ نے پیشاب کیا، وضو کیا اور ناسیہ اور خفین پر مسح کیا۔ اس پر معترض اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کتاب اللہ سے مطلق بعض راس کا مسح ثابت ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کے ذریعے اس مطلق کو مقدار ناسیہ یعنی ربع راس کے ساتھ مقید کیا، حالانکہ آپ کے نزدیک اصول ہے کہ مطلق کتاب اللہ کو خبر واحد کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض جو طلاق کی آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس میں حرمت غلیظہ کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اب وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، حرمت غلیظہ ثابت ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو اور پھر اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔ تو اس آیت میں حرمت غلیظہ کے ختم ہو جانے میں یہ آیت مطلق ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر علیحدہ کر دیا اور اس بیوی نے عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا تو اس عورت کے زوج اول کے لیے حلال ہونے کے لیے صرف نکاح ثانی کافی ہے،
یا زوج ثانی کے ساتھ دخول کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ زوج اول کے لیے حلال ہونے کے لیے صرف زوج ثانی سے نکاح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس عورت کے ساتھ زوج ثانی کا جماع کرنا اور دخول کرنا بھی ضروری ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر رفاعہ نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے عدت گزار کر عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ نکاح کر لیا، مگر میں نے ان کو نامرد اور عورتوں کے حق میں ناکارہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تم رفاعہ کے پاس اس وقت تک نہیں دوڑ سکتی جب تک کہ تم عبد الرحمن کا تھوڑا سا ذائقہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی جماع کی لذت اور حلاوت حاصل نہ کر لو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مطلقہ ثلاثہ کو زوج اول کے لیے حلال کرنے کے واسطے زوج ثانی کا وطی کرنا ضروری ہے۔ محض نکاح جیسا کہ ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کافی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے معترض کہتا ہے کہ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ یہ نکاح کی حرمت غلیظہ کے ختم ہو جانے کے سلسلے میں مطلق ہے، یعنی آیت میں صرف اتنا ہے کہ زوج ثانی کے ساتھ نکاح کرنا اس حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، خواہ زوج ثانی وطی کرے یا وطی نہ کرے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلق کو حضرت رفاعہ کی بیوی کی حدیث کی وجہ سے دخول اور وطی کے ساتھ مقید کیا، حالانکہ آپ کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مطلق کو خبر واحد کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ مصنف وصول الشاشی نے دونوں اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب دیتے فرمایا کہ بعضی راز کے سلسلے میں کتاب اللہ یعنی وامسحوا برؤوسکم مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مطلق تو وہ کہلاتا ہے کہ جس کے ہر فرد پر عمل کرنے والا مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار ہو، یعنی مطلق کا حکم یہ ہے کہ جس فرد پر بھی عمل کرے گا اس کے بارے میں کہا جائے گا اس نے مامور بھی پر عمل کیا اور مامور بھی کو اس نے ادا کر لیا ہے۔ اور مجمل وہ کہلاتا ہے جس کے معنی تو معلوم ہو مگر اس کی مراد معلوم اور متعین نہ ہو جب تک کہ مجمل کی طرف سے اس مجمل کا بیان نہ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت میں بعض راز کے مسح کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض راز کا اطلاق کل راز سے کم پر ہوتا ہے، یعنی 2-4 بال پر بھی بعض راز کا اطلاق ہوتا ہے، اور 1 ربع اسی طرح نصف 2 ثلث پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جن پر عمل کرنے والا مامور بھی کو ادا کرنے والا شمار نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے نصف راس پر یا 2 ثلث مسح کیا تو یہ کل کا کل مامور بھی اور فرض نہ ہوگا، بلکہ احناف کے نزدیک اس میں سے ربع مامور بھی اور فرض ہوگا، اور اس سے زائد غیر مامور بھی یعنی مستحب ہوگا، اور شوافی کے نزدیک 3 بالوں کی مقدار پر مسح کرنا مامور بھی اور فرض ہوگا، اور اس سے زائد پر مسح کرنا مستحب ہوگا۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو یہ آیت بعض راز کے سلسلے مطلق نہ ہوگی بلکہ مجمل ہوگی، کیونکہ آیت سے بات تو معلوم ہو گئی کہ بعض راز کا مسح معمور بھی ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ بعض کا کون سا فرد مراد ہے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو یہ آیت بعض راز کے سلسلے مجمل ہوگی، اور خبر واحد کے ذریعے مطلق کتاب کو تو مقید نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ خبر واحد مجمل کے لیے تفسیر اور بیان واقع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ احناف نے حدیث مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجمل کتاب اللہ کے لیے بیان اور تفسیر قرار دیا ہے، لہذا یہ اعتراض کرنا کہ مطلق کتاب اللہ کے ذریعے مطلق کتاب اللہ کو خبر واحد کے ذریعے مقید کیا گیا ہے درست نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرے اعتراض کا جواب کہ دخول
آیت مطلق ہے اور آپ نے جو ہے دخول کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے، تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب اس کا تو یہ ہے کہ دخول کی قید کو حدیث امرات رفاع سے ثابت نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خود نص قرآنی یعنی حتی تنکیہ زوجن غیرہ سے ثابت کیا گیا ہے، جیسا کہ بعض مشائخ احناف کا مذہب ہے۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ آیت میں لفظ نکاح مذکور ہے، اور نکاح کے دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی اور دوسرا معنی مجازی۔ حقیقی معنی تو وطیق کے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ناکح الید ملعون، یعنی ہاتھ کے ساتھ وطی کرنے والا یا استمنا بالید کرنے والا ملعون ہے۔ چنانچہ اس میں نکاح معنی حقیقی کے اندر استعمال ہوا ہے، یعنی وطی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے معنی مجازی۔ مجازی معنی ہے عقد کے، کیونکہ عقد نکاح وطی کے حلال ہونے کا سبب ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس جگہ لفظ نکاح کو وطی کے معنی پر معمول کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لفظ زوج سے عقد کے معنی مستفاد ہے، اس طور پر کہ انسان حقیقی زوج عقد منعقد ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی عورت جو ہے کسی بھی عام آدمی کو کہہ دے کہ میرا شوہر ہے، جب تک کہ نکاح کا معاملہ نہ ہو۔ لہذا لفظ زوج اس پر دال ہے کہ عقد نکاح منعقد ہو چکا ہے۔ اب اگر لفظ نکاح سے بھی عقد کے معنی مراد لیا جائے تو یہ اعادہ ہوگا، یعنی عقد کا ذکر دو مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ لفظ نکاح سے اور دوسری مرتبہ لفظ زوج سے، اور کلام کو اعادہ پر محمول کرنا بنسبت افادہ پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے الفاظ میں بھی کہا سکتا ہے کہ تاکید یعنی تاسیس سے تاکید سے بہتر ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ حتی تنکیہ زوجن غیرہ میں جو لفظ تنکیہ ہے اس سے وطی کے معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت نکاح کے معنی مراد لینے کے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ 3 طلاقوں سے ثابت ہونے والی حرمت غلیظہ کو ختم کرنے والی چیز عورت کا زوج ثانی کے ساتھ وطی کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ وطی اور دخول خود اسی آیت سے ثابت ہے، لہذا احناف پہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے مطلق کتاب اللہ کو خبر واحد کے ذریعے قید کیا درست نہیں ہے۔ دوسرا جواب جو جمہور کا طرف سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ مطلق کتاب اللہ کو خبر واحد کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خبر مشہور کے ذریعے مقید کرنا جائز ہے۔ اور جو حدیث رفاعہ ہے وہ خبر مشہور میں سے ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔